تو میں ہوں انگلش خان اور آپ دیکھ رہے ہیں گھومتا آئینہ۔ دوستو، میرے گھومتا آئینہ چینل کا ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری فائدہ مند پروگرام ہے پتے کی بات۔ پتے کی بات میں ہمیشہ آپ لوگوں سے ایک بہت ہی ایسی ہستی سے ملاقات کراتا ہوں جو آپ کے لیے بہت ہی پتے کی بات یعنی کام کی بات لے کر آتے ہیں۔ اور اس بار جن کو میں لایا ہوں وہ علی گڑھ کے مسلم یونیورسٹی کے نہیں بلکہ دنیا کے جانے مانے ڈاکٹروں میں گنتی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر شارق عقیل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ آپ کی صحت سے جڑے کچھ ایسے نسخے بتائیں گے جو آپ کے لیے زندگی بھر کام آئیں گے۔ تو ویسے تو شارق عقیل صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ممبئی میں ان کی آمد کیوں ہوئی ہے۔ ممبئی میں جس بڑے ادارے کے لیے جس بڑی کہنی چاہیے یہاں کی حج کمیٹی کہتے ہیں، یہ حج ہاؤس، وہاں پر ان کو بلایا گیا ہے حج جو ٹرینر ہیں ان کو ٹریننگ دینے کے لیے۔ شارق عقیل صاحب کا ہم اپنے چینل میں سواگت کرتے ہیں اور ہم ان سے کچھ جاننا چاہیں گے۔ شارق صاحب، آپ کا ہمارے چینل میں سواگت ہے۔ ہمارا جو پروگرام ہے پتے کی بات جی، اس کے لیے ہم آپ سے صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ویسے تو انسان کی بہت ساری بیماری ہوتی ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ نے ہزاروں لوگوں کو اپنے علاج سے صحیح کیا ہے، لیکن کچھ ایسا بتائیے نسخہ کہ آدمی ان تمام بیماریوں سے بچ کر ایک صحت یاب زندگی گزار سکے۔ دیکھیے صحت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں اس میں صحت غالباً سب سے بڑی نعمت اس لیے ہے کہ آپ پوری زندگی جو ہے اپنی انجوائے تبھی کر سکتے ہیں جب آپ صحت مند ہوں، ہے نا۔ آپ کو مان لیجیے بلڈ پریشر ہو گیا تو آپ نمک کے ذائقے سے محروم ہو گئے، آپ کو شوگر ہو گئی تو آپ میٹھے سے گئے، تو پھر کیا زندگی بچتی ہے؟ نہ نمک نہ میٹھا، کوئی ذائقہ نہیں۔ اس لیے بھی ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم صحت مند رہیں گے تبھی تو ہم اپنی ساری ذمہ داریاں ادا کریں گے۔ آپ باپ ہیں، آپ بیٹے ہیں، آپ جاب کر رہے ہیں، آپ طالب علم ہیں، آپ ٹیچر ہیں، اگر صحت نہیں ہے تو آپ اپنے پروفیشن کے اندر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو صحت بہت ضروری ہے، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ بنیادی چیز یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ صحت مند رہنے کے لیے ایک تو یہ کہ جو ہیلتھ ہے نا، HEALTH، اسے آپ دیکھیے اس میں ایچ کا جو پہلا لفظ ہے، پہلا الفابیٹ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہائیجین۔ ہیلتھ ہائیجین سے ہے، کلینلینس، صفائی ستھرائی۔ ہائیجین از کی ٹو ہیلتھ، ہے نا۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی ستھرائی، کلینلینس از ہاف آف ایمان۔ ہمارا آدھا ایمان یہ ہے کہ ہم صاف ستھرے رہیں۔ تو صاف ستھرے میں ہماری پرسنل ہائیجین بھی ہے اور ہمارے آس پاس بھی گندگی کی ڈھیر نہ ہو، وہ بھی صاف ہو۔ اس کے بعد ای جو آتا ہے وہ ہوتا ہے ایٹنگ ہیبٹس، یعنی ہماری ایٹنگ ہیبٹس بہت ہیلدی ہوں، مرغن غذائیں، بہت ہائیلی یہ جنک فوڈ اور کینڈ فوڈ جو ہیں، اسی طرح سے یہ کولڈ ڈرنکس وغیرہ، یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، ہے نا۔ تو جتنے بھی مرغن غذا ہیں، جتنے بھی فاسٹ فوڈ ہیں، ان کو اوائڈ کیجیے۔ اور جو بیلنس ڈائٹ ہے وہ ہمیں لینا چاہیے۔ کاربوہائیڈریٹ ہے، پروٹین ہے، فیٹس ہیں، وائٹامنس ہیں، سبزیاں ہیں، فروٹس ہیں۔ آج بھی ہماری ڈائٹ میں فروٹس کو وہ مقام نہیں ہے جو ہونا چاہیے، فروٹس اور سیلڈس، ہے نا۔ تو بہت زیادہ مرغن غذائیں نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے جو پرابلم ہارٹ ڈیزیز اور بلڈ پریشر کی آ رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، ایک نارمل ایڈلٹ کو روزانہ 15 ml سے زیادہ فیٹ الاؤ نہیں ہے۔ 15 ml کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہسبینڈ وائف ہیں تو 30 ml، اور ایک مہینے میں 30 کو اگر 30 دن سے ضرب دیجئے تو 900 ml، یعنی ایک پاؤچ جو ہے وہ آپ کے ایک مہینے کی ریکوائرمنٹ ہے۔ ایک جو بھی برانڈس آتے ہیں ریفائنڈ کے، وہ سب 910 ml سے لے کے 940 ml تک ہوتے ہیں۔ تو ایک پاؤچ ایک مہینے کے لیے ہسبینڈ وائف کے لیے، لیکن ہمارے یہاں آپ دیکھتے ہیں کتنا خرچ ہوتا ہے۔ جو ایکسیس ہے وہ کہاں جا رہا ہے؟ ہمارے جسم میں جا رہا ہے، ہماری آرٹریز کو بلاک کر رہا ہے، ہمارے لیور پہ جا کے فیٹی لیور پیدا کر رہا ہے۔ تو ڈائٹ پہ ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ اور تیسرا جو HEA ہے وہ ہے ایکٹیویٹی۔ آپ ایکٹیو لائف گزاریے، اب حرکت میں برکت ہے، آپ نے سنا ہوگا، کچھ نہ کچھ ورک اپ کیجیے، بھاگیے، دوڑیے، کچھ کھیلیے، کچھ گیمز کریے، کچھ سوئمنگ کر لیجیے، کچھ ہارس رائڈنگ کر لیجیے۔ یہ ہمارا میڈیا بھی حرکت ہی چلائے گا نا، ہم کر رہے ہیں۔ بالکل بالکل، کیوں نہیں۔ تو ہر کوئی بھی فزیکل ایکٹیویٹی ضرور کرنی چاہیے، کوئی گیم ضرور کھیلنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو HEAL ہے، لائف اسٹائل، وہ لائف اسٹائل بہت ضروری ہے۔ آج کل یہ ساری بیماریاں جس کا میں نے ذکر کیا، ہارٹ ڈیزیزز ہیں، بلڈ پریشر، یہ ڈائبٹیز، یہ لائف اسٹائل ڈیزیز۔ لائف اسٹائل ہماری بہت ہی ہیلدی ہونی چاہیے، وقت پہ سونا، وقت پہ اٹھنا۔ اب یہ چیزیں ختم ہو گئی، دیر رات تک جاگ رہے ہیں، ہے نا۔ اب جس کی مجبوری ہے، جو کال سینٹر میں کام کر رہا ہے، جو ہاسپٹل کا اسٹاف ہے، جو ایئرپورٹ کا اسٹاف ہے، وہ رات میں جاگے،
لیکن باقی لوگ جو رات میں جاگ رہے ہیں اپنی صحت خراب کر رہے ہیں، آپ نے سنا ہوگا ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز، جلدی سونا جلدی اٹھنا. تو یہ جو ہماری لائف اسٹائل ہے، اور پھر بہت زیادہ یہ موبائل سے جو ہم ہر وقت چپکے رہتے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت خطرناک ہے. ہمیشہ یاد رکھیے کہ سوشلائزیشن کا کوئی بدل نہیں ہے. اب گھنٹوں آپ اپنے دوستوں میں بیٹھیے، اٹھیے، پڑوس میں جائیے، وہ آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے. بہت ضروری ہے کہ آپ یہ کیجیے. اگر آپ کے دوست نہیں ہیں تو آپ آئسولیٹڈ ہو جائیں گے، آپ جلدی بیمار پڑیں گے. یاد رکھیے سوشلائزیشن، اب موبائل نے جو ہے، اس سوشل میڈیا نے ہماری سوشلائزیشن ختم کر دی. اب نہ ہم ایونٹس میں جا رہے ہیں، نہ ہم اس سوشل گیدرنگز کر رہے ہیں. دوست نہیں ہے، ہمارا دوست جو ہے صرف موبائل بن کے رہ گیا. یہ نہ صرف یہ کہ بہت ساری بیماری پیدا کر رہا ہے اسپائن کی، آنکھوں کی، بلکہ اس نے ہمیں کاٹ کے رکھ دیا ہے ہمارے دوستوں سے، ہمارے تو وہ سوشل گیدرنگز جو ہیں ان کا کوئی بدل نہیں ہے. تو سوشلائز رہے آدمی. تو یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ لائف اسٹائل یہ بہت ضروری ہے. ایل. اور اس کے بعد آتا ہے ٹی. ٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹریٹمنٹ. اگر آپ کو کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، تو آپ اسے اگنور مت کیجیے، اسے فوراً. اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر میں کینسر کی مثال دیتا ہوں، کہ لوگوں کو پریشانیاں ہو رہی ہیں اور وہ اسے اگنور کیے ہوئے ہیں، بتا نہیں رہے. تو پہلے ہی کوئی چیز ایسی ہو، مثال دیکھیں کچھ چیز ایسی ہوتی ہیں کہ ہم الرٹ ہو جاتے ہیں. اگر چیسٹ میں پین ہوا تو ہم سمجھتے ہیں ہارٹ ڈیزیز ہو سکتی ہے. کسی کو کھانسی میں خون آیا وہ سمجھ سکتا ہے کہ ٹی بی ہو سکتی ہے. لیکن بہت ڈیزیز ہوتی ہیں، اب تھکاوٹ ہو ہی جا رہی ہے، مسلسل بخار آ رہا ہے 15-20 دن سے. تو کوئی بھی چیز یاد رکھیے 2 ہفتے سے زیادہ، چاہے بخار ہو، چاہے کھانسی ہو، چاہے تھکاوٹ ہو، چاہے کمزوری ہو، اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. وہ کینسر بھی ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری یہ چیزیں لیکن کینسر کی ابتدائی علامات یہی ہوتے ہیں. اور آخر میں جو آتا ہے ایچ، وہ ہوتا ہے ہیبٹس. ہیبٹس کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہم پان، تمباکو، بیڑی، سگریٹ، گٹکا یہ کھائیں گے، اگر یہ ہیبٹ بنائیں گے، یا الکوہل، تو ظاہر ہے کہ پھر اپنی صحت سے کھلواڑ کریں گے. آپ سب جانتے ہیں کہ الکوہل اگر آپ کنٹینیوسلی کچھ سال لیتے ہیں تو الکوہولک سیروسس ہو جاتی ہے. سیروسس کا نام ہی الکوہولک سیروسس ہے. ایوری سیروسس انویریبلی لیڈس ٹو لیور کینسر. وہ لیور کینسر میں تبدیل ہوتی ہے. کئی سال آپ نے اگر اس طرح سے الکوہل کا استعمال کیا. اسی طرح سگریٹس ہیں، اسی طرح نکوٹین کا استعمال ہے. یہ اورل کینسر ہمارے ملک میں بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ سگریٹس اور نکوٹین کا استعمال ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. تو اللہ نے آپ کو ہمت دی، آپ کے اندر ول پاور بہت تھی، اور آپ اس بہت خطرناک مرحلے سے اللہ نے آپ کو خیریت سے نکالا. لیکن یہ کہ عام طور پہ لوگ اسے اگنور کرتے ہیں. کوئی چھالا نکلا اندر اور اسے اگنور کر رہے ہیں. اورل کیویٹی میں تو خاص طور سے اگر ذرا سا بھی آدمی کوئی بھی ایرپشن دیکھے، کوئی ریش دیکھے، اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. وہ خطرناک چیز بھی ہو سکتی ہے. تو بنیادی طور پہ یہی ہے. اور دوسری بات، جو سینئر سٹیزن ہیں ان سے میں کہوں گا 3 چیزیں اپنی زندگی میں خوب پانی پئیں. سینئر سٹیزن ہوتا یہ ہے کہ وہ پیشاب کے ڈر سے پانی نہیں پیتے. پانی کی ریکوائرمنٹ ہم سب کو ہے، اور 30 ml آف واٹر پر کلوگرام آف باڈی ویٹ کے حساب سے پانی پینا چاہیے. مثال کے طور پہ اگر کسی کا وزن 60 کلو ہے تو 6 یا 18 اسے 1800 ml پانی پینا ہے. کسی کا وزن 70 کلو ہے تو اسے 7 یا 2100 ml پانی پینا. بڑھاپے کے اندر اور سرد مقام پہ رہنے والے لوگ، کیونکہ سردی میں پیاس نہیں لگتی، وہ پانی نہیں پیتے. بہت مصیبتیں، بہت پریشانیاں، یعنی کڈنی تک فیل ہو جاتے ہیں، ہارٹ ڈیزیزز اور دوسری چیزیں بھی. تو پانی پئیں، ایڈیکویٹ واٹر، ایڈیکویٹ سلیپ، کم سے کم 8 گھنٹے کی سلیپ. یہ وہ لوگ، یہ میں ان کے لیے بتا رہا ہوں جو ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں، جو 60 سال سے اوپر ہو چکے. ایڈیکویٹ واٹر، ایڈیکویٹ سلیپ اینڈ اسٹریس فری لائف. پھر وہی بات کہ دوست احباب، ملنا جلنا، محفلیں، یہ بہت ضروری ہے. ریٹائرڈ لائف میں عام طور پہ ہوتا ہے کہ آدمی سب چیزوں سے کٹ جاتا ہے. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. تو دوستو، ڈاکٹر صاحب نے ایک ورڈ تھا ہیلتھ، اور اس کے 6 الفابیٹ تھے HEALTH. اس میں پوری ایک جینے کی کیا کہنا چاہیے، ایک پوری ایسی کہانی بیان کری، ایک ایسا طریقہ بتا دیا کہ اس ہیلتھ کے 6 الفابیٹ پہ ہی انہوں نے پورا بتا دیا کہ آپ کیسے صحت مند رہ سکتے ہیں، آپ کیسے خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں. نہیں ڈاکٹر صاحب، ایک چیز اور پوچھوں گا. آپ MBBS ہیں جی، اور ایلوپیتھی سے آپ جڑے ہوئے، ظاہر سی بات ہے. تھوڑا سا آپ کی، جب آپ کے لمبا عرصے سے آپ ڈاکٹر ہیں، تو آپ ان چیزوں کو اور بتائیے کہ ایلوپیتھک کے ساتھ ساتھ ہم اپنے گھر کے یا کچن کے اندر سے کیا چیزیں استعمال کریں جو ہمارے کام آ سکتی ہیں. اور دیکھیے، پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایلوپیتھی ہو یا ہومیوپیتھی ہو یا یونانی طرز زندگی علاج ہو، یہ ساری پیتھیز جو ہیں اپنی جگہ سب سے امپورٹنٹ ہے، سب سے اچھی چیز ہے سمپیتھی.
مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کون سی پیتھی اچھی، میں کہتا ہوں سمپیتھی سب سے اچھی. تو کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں، ایک تو اس کے اندر سمپیتھی ہونی چاہیے. آپ نے جو گھریلو چیزوں کا ذکر کیا آیورویدا کے اندر اور ہومیوپیتھی کے اندر اور بہت سی چیزیں، مثال کے طور پہ جیسے ہلدی ہے، ادرک ہے، لہسن ہے. لہسن کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ اس کا بلڈ پریشر سے تعلق ہے، لہسن لینے سے. ادرک، لہسن، ہلدی، اجوائن ہے نا، اور سونف، دھنیا، کلونجی کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہم، چونکہ میں بحیثیت مسلمان اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے علاوہ اس ہر چیز کا علاج ہے. تو اس کے اوپر بہت ساری ریسرچ بھی ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہماری کچن میں موجود رہتی ہیں. لیکن یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اگر کم کھائیں گے، جو پرنسپل ہے جو وہ یہ ہے کہ ایٹ 1/3، ڈرنک 1/3 اینڈ لیو 1/3. پیٹ کے 3 حصے کیجئے اور اس میں 1/3 پہلے پانی پیجئے، 1/3 کھائیے اور 1/3 خالی چھوڑ دیجئے. اگر اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ بیمار نہیں ہوں گے. انسان بیمار کھانے سے ہوتا ہے. آپ نے بہت کم سنا ہوگا کوئی آدمی بھوک سے مر گیا، لیکن یہ بہت سنا ہوگا کہ کھا کے مرے. کھانے سے بلڈ پریشر ہے، کھانے سے ڈائبٹیز ہے، کھانے سے اوبیسٹی ہے، کھانے سے ہی ہارٹ ڈیزیزز کا تعلق ہے، کھانے اور پینے سے. تو اس لیے کھانے پہ وہ رکھیں اور کبھی بھی شکم سے رو کے نہ کھائیں، پیٹ بھر کے نہ کھائیں کہ ٹکارے آنے لگیں. میں آپ کو ایک حدیث بھی سنا سکتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیومن کائنڈ ہیز ناٹ فلڈ اپ اینی ویسل ورس دین اسٹمک. یعنی بنی نوع آدم نے آج تک کوئی برتن پیٹ سے برا نہیں بھرا. پیٹ اتنی بری چیز ہے کہ اگر اسے بھر رہے ہیں آپ، پورا بھر کے کھا رہے ہیں، شکم سیر ہو کے کھا رہے ہیں، تو یہ آپ کے صحت کے لیے بہت خطرناک ہے. ہمیشہ کم کھائیے. جو کم کھاتے ہیں وہ بہت آگے تک کھاتے ہیں، اور جو بہت کھاتے ہیں وہ بہت کم کھاتے ہیں. اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ڈائٹ کے اوپر بیلنس ڈائٹ بھی ہو اور غذا جو ہے متوازن ہو، اور اس کا اماؤنٹ بھی اسی حساب سے ہو جس کا میں نے ذکر کیا. میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے اوبیسٹی کا سب سے اچھا علاج یہ ہے کہ ہم پانی پئیں خوب کھانے سے پہلے. سلاد، فروٹس ہمارے ڈائٹ کا لازمی پارٹ ہونا چاہیے. ہم روٹی اور سالن لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور سلاد اور فروٹس کو ہم اس کا جز ہی نہیں سمجھتے. تو اگر اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ. بہت اچھا بتایا آپ نے ڈاکٹر صاحب. تو یہ تھے ڈاکٹر شارق عقیل صاحب، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ہمارے شہر آئے، اور انہوں نے ہمیں جو بھی وقت دیا ہم ان کے شکر گزار ہیں. اپنے چینل کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ساتھ ہی جو ممبئی میں ہمارے علی رہ رہے ہیں ان کی طرف سے بھی یہاں پر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے شہر آئے اور آپ نے ہمیں تھوڑا وقت دیا اور اتنی اچھی باتیں بتائیں جو واقعی میں ہر عام انسان کے، چاہے وہ بیمار ہے یا نہیں ہے، ہر عام انسان کے کام آنے والی، اس کو صحت یاب رکھنے والی باتیں تھیں. اور اسی کے ساتھ میں آپ سے ودا چاہتا ہوں. جے ہند، جے مہاراشٹر.